السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، نور العزا جو کہ فقہ کی کتاب ہے اور درجہ ثانیہ میں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، تو اس کتاب کا آج ہمارا سبق ہوگا باب الانجاسی والطہارۃ عنہا، نجاستوں اور ان سے پھر طہارت کے متعلق باب۔ تو یاد رکھیے جو پیچھے باتیں ہو چکی ہیں، تو حاشیے کے اندر فرماتے ہیں کہ نجاست حکمیہ سے جب فراغت حاصل کی، پیچھے نجاست حکمیہ تھا تو ان کے متعلق مطلب حدث اصغر، حدث اکبر، حیض و نفاس وغیرہ جو سارے معاملات ہوئے، تو یہ گویا کہ نجاست حکمیہ کے مسائل وغیرہ تھے۔ اب یہاں سے نجاست جو حقیقیہ ہیں، مشہور دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ خفیفہ، ٹھیک ہے، مغلظہ بھی کہتے ہیں، مخففہ بھی ان کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں آج سے ہم مسائل سنیں گے۔ تو یہ ایک ہی تقریباً فصل ہے جو باب ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اب یہ جو لفظ انجاس آپ نے سنا نا، باب الانجاس، نجاستوں کا باب، تو یہ انجاس جو ہے یہ نجس کی جمع ہے۔ نجس یہ گندگی کو کہتے ہیں، اور فقہاء کرام کے نزدیک نجس جیم کے فتح کے ساتھ اس چیز کو کہتے ہیں جو ذاتی طور پر ناپاک ہو، اور نجس جیم کے کسرہ کے ساتھ یہ نجس اگر پڑھیں تو اس سے مراد اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نجاست لگ جائے۔ مثلا اب یہ پیشاب ہے تو یہ نجس جیم کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے، اور ناپاک کپڑا یہ نجس یعنی کسرہ جیم کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بعض کا توجہ نہیں رہتی تو بندہ پھر اس کو الٹ بھی پڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ضمناً میں نے دو معنی آپ کو عرض کیے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تنقاسم تقسیم ہوتا ہے، النجاست یہ اس کا فاعل بنے گا، تو نجاست تقسیم ہوتی ہے الی قسمین، دو قسموں کی طرف، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں، غلیظۃن، ٹھیک ہے۔ اب غلیظۃن بھی پڑھ سکتے ہیں، تین بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی دو ترکیب کے حساب سے۔ تو آپ حاشیے کی مدد سے دیکھیں گے تو آپ کو مرفوع حالت میں ملے گا کہ احدہما نجاست غلیظۃ، ان دو قسموں میں سے کہتے ہیں ایک یہ ہے نجاست غلیظہ۔ تو وخفیفۃ، تو اس کے بارے میں القسم الثانی نجاست خفیفۃ، یہ عبارت محذوف نکلے گی۔ بہرحال دو قسمیں تھی، ایک غلیظہ اور ایک خفیفہ۔ تو غلیظہ کیا ہے، اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کل خمری، جیسے کہ شراب، ٹھیک ہے، یہ غلیظہ میں شمار ہوگی۔ ودم المسفوح، اور بہنے والا خون۔ ولحم المیتۃ، اور مردار کا گوشت، لحم کہتے ہیں گوشت کو، المیتہ مردار۔ وإہابھا، مردار کا گوشت بھی اور مردار کی جو کھال ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی۔ وبولی، اور بول پیشاب، اب یہ بولی آگے مضاف ہو رہا ہے۔ وبولی ما لا یوکل لحمہ، ان جانوروں کا بول جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی غلیظہ کے اندر شمار ہوں گی۔ اور آگے کہتے ہیں وَنَجْبِ الْكَلْبِ، نجب کہتے ہیں پاخانہ کو، ٹھیک ہے، کلب کتا، تو کتے کا پاخانہ۔ اور وَرَجِعِ السِّبَاءِ، اور درندوں کا جو پاخانہ ہے وہ بھی اسی کے اندر شمار ہوگا۔ وَلُعَابِهَا، اور اسی طرح ان کا جو تھوک ہے، لعاب ہے۔ آگے کہتے ہیں وَخُرْعِ الدَّجَاجِ، دجاج مرغی، تو مرغی کی جو بیٹ ہوتی ہے تو یہ بھی غلیظہ کے اندر شمار ہوگی۔ وَالْبَتِّ، اور بطخ، ٹھیک ہے، ڈک، بطخ جو ہوتی ہے اس کی۔ وَالْأَوْزِ، اور مرغابی، مرغابی یہ بھی ایک شکاری جانور ہوتا ہے، تو ان کا جو بیٹ ہے تو یہ غلیظہ کے اندر شمار ہوں گے۔ اور ایک اور آگے چیز بیان کر رہے ہیں وَمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، اور کہتے ہیں اور وہ چیز بھی غلیظہ کے اندر شمار ہوگی جو وضو کو توڑتی ہے، بِخُرُوجِهِ مِنْ بَدَنِ الْإِنسَانِ، انسان کے بدن سے جو چیزیں نکلتی ہیں اور وہ وضو کو توڑ دیتی ہیں، تو وہ بھی کیا ہیں، غلیظہ کے اندر شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر حاشیے کے اندر کافی انہوں نے مثالیں دی ہیں، جیسے بہنے والا خون، منی، مزی، ودی، ٹھیک ہے، استحاضہ، حیض، نفاس، قے، ٹھیک ہے، اور دیگر چیزیں۔ تو یہ غلیظہ کی مثالیں تھیں۔ تو آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ، بہرحال جو خفیفہ ہے، ٹھیک ہے، أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهِيَ النَّجَاسَةُ الْخَفِيفَةُ، تو خفیفہ کیا کہتے ہیں، فَكَبَوْلِ الْفَرَسِ، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کا پیشاب، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا، کہتے ہیں اسی طرح بَوْلِ مَا يُوكَلُ لَحْمُهُ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، پیچھے تھا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب وہ غلیظہ میں، اب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب خفیفہ کے اندر، یعنی ان کا دو احکام ہلکے ہیں۔ آگے وَخُرْعُ طَيْرٍ، اور
طیر پرندے کو کہتے ہیں، طیر پرندے کی بیٹ، ٹھیک ہے، کون سا پرندہ کہتے ہیں؟ لا یوکلو، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ وعوفیہ اور معاف ہے، اب ان کی کتنی مقدار ہے؟ تو کہتے ہیں وعوفیہ قدر درہمی، ایک جو درہم کی مقدار، من المغلظتی، جو مغلظہ ہے، ٹھیک ہے، غلیظہ ہے، تو اس میں سے ایک غلیظہ میں سے ایک درہم مقدار مراد ہوگی۔ وما دون، اور آگے خفیفہ کے کہتے ہیں وما دون ربع الثوب او البدن من الخفیفۃ، یعنی خفیفہ میں سے جو بدن یا کپڑا ہے تو اس کا چوتھا حصہ، ٹھیک ہے، کپڑے پر ہے تو اس کا، یعنی جہاں پر لگا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل ہے، تو اس کا چوتھا حصہ مراد ہوگا، اسی طرح بدن۔ وعوفیہ، اور کہتے ہیں معاف ہے، رشاشو، چھینٹ، ٹھیک ہے، رشاشو بول، پیشاب کے چھینٹے، کا رؤوس الابری، سوئی کے جو ناکہ ہوتا ہے، آگے والا سرا ہوتا ہے، تو اس کے برابر کہتے ہیں، مطلب چھینٹے وغیرہ پڑ گئے ہیں تو یہ معاف ہے۔ ولو، اب یہاں سے آگے کچھ مثالیں اور ہمیں بتائیں گے کہ ولو ابتلا فراشن او ترابن، کہتے ہیں اگر تار ہو جائے فراش چٹائی، ٹھیک ہے، او ترابن مٹی یا بستر چٹائی وغیرہ تر ہو جائے، نجسانی نجس، کیسے کہتے ہیں؟ من ارکی نائمن، سونے والے کے پسینے سے، او بالا لی قدمن، یا قدم کی تری سے، اور پھر کیا ہو، کہتے ہیں وظہر اثر النجاست فی البدن والقدم، اور اس طرح کرنے سے کہتے ہیں جو ابھی صورت بیان ہوئی نا ولو ابتلا سے، تو اس صورت میں کہتے ہیں نجاست کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ نجاست کا اثر کیا ہے؟ وہ آپ نے شروع کے اسباق میں پڑھا ہوگا، وَهُوَ طَعْمٌ، ٹھیک ہے، ذائقہ، رنگ اور بو، ٹھیک ہے، حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہی اثر کہتے ہیں بدن میں یا قدم پر ظاہر ہو گیا، تو اب جب ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تنجسا، ٹھیک ہے، یہ تسنیہ ہے تنجسا، تو پھر وہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ نجس ہو جائیں گے۔ اور اگر ظاہر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اگر اثر ظاہر نہیں ہوا، الا کے بعد وہ عبارت محذوف ہوگی، وَإِلَّا فلا جو ہے تو وَإِلَّا کے بعد عبارت آپ حاشیے میں دیکھیں اپنی کتاب میں، وَإِلَّمْ يَظْهَرْ أَثْرُهَا فِيهِمَا، ٹھیک ہے، اگر دونوں میں اثر ظاہر نہیں ہوا تو پھر ایسا مسئلہ حکم نہیں ہوگا، یعنی پھر نجس نہیں ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں کما لا، اب اس پر چند اور مثالیں دیں گے کہ یہ ہم نے جو آپ کو کہا نا کہ اثر ظاہر نہیں ہوا تو یہ ناپاک نہیں ہوں گے، تو اس پر دو تین مثالیں ہمیں دو تین لائنوں میں سکھائیں گے۔ کہتے ہیں کما، جیسے کہ لا ینجسو، جیسے کہتے ہیں نجس نہیں ہوتا، صوبن، کپڑا، یعنی وہ کپڑا، ایسا کپڑا، جافن، جو خشک ہے، خشک کپڑا ناپاک جیسا نہیں ہوتا۔ کون سا خشک کپڑا؟ کہتے ہیں طاہرن، صوبن کپڑا، جافن خشک، طاہرن پاک، ٹھیک ہے، تین چیزیں یہاں پر۔ تو ایسا کپڑا کیا اس کو کیا گیا؟ لفا، ٹھیک ہے، یہ مدعا کے معنی میں وزن پر مجہول کا صیغہ ہے، لپیٹا گیا، ٹھیک ہے، لفا اس کا مجہول لفا، جس کو لپیٹا گیا ہو، فی صوبن، یعنی خشک پاک اور کپڑے کو لپیٹا گیا ہو، کس میں؟ فی صوبن، ایسے کپڑے میں جو نجس ہے اور رطب تر ہے، یعنی تری اس کے اندر موجود ہے، ان کو یعنی اس کے اندر جب ڈالا گیا، لیکن اس کی آگے سے خاصیت کیا تھی جس کے اندر ڈالا گیا؟ کہتے ہیں لا ینعصر الرطب لو اسرا، اگر اس کو نچوڑا جائے تو اس میں سے کچھ نہ نکلے، جس میں طے کیا اس کو پیک کیا ہے، اس کو اگر نچوڑا جائے تو اس میں سے کچھ نہ نکلے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں جس طرح وہاں پر ناپاک نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہ آپ کو جو میں نے مسئلہ بیان کیا بدن اور قدم والا۔ اور آگے کہتے ہیں ولا ینجسو، اور ایک اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اور نہ ہی نجس ہوتا ہے کپڑا، کون سا؟ کہتے ہیں رطب، تر کپڑا، تر کپڑا نجس نہیں ہوتا، بنشری ہی، اس کو پھیلانے کے ساتھ، علی ارض نجست یا بسطن، یعنی ایسی زمین پر جو نجس ہے، ناپاک ہے، یا بسطن اور خشک ہے، یعنی خشک زمین ہے لیکن ناپاک ہے، اس کے اوپر اگر تر کپڑا پھیلا دیا جائے، اوپر ڈال دیا جائے، تو کہتے ہیں وہ بھی نجس نہیں ہوتا۔ فتح ندت منہ، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں تار ہو جائے منہ، اس سے تار تو ہو جائے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں، فتح ندت منہ، بس اس کو تار کر دے یا تار ہو جائے۔ ولا بریہن، اور ایک اور آگے مسئلہ کہتے ہیں اور نہ اس ہوا کے ساتھ، مطلب حبت جو چلی، علی نجاست، ایسی نجاست پر، جو مطلب ایسی ہوا جو نجاست پر چلی ہے، فاصابت، تو پھر اس ہوا نے کیا کیا؟ وہ پہنچی، اصابت، وہ پہنچی، الصوبا، کپڑے پر، مطلب کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو اس پر پہنچ گئی نجاست۔ کہاں سے ہی ہوا، کہاں سے ہی؟ نجاست والی جگہ سے، اور وہاں سے ہی تو اس نے کپڑے کو جا کے ٹچ کر دیا، کپڑے کے اوپر جا کر لگی یا جیسے بھی،
لیکن پھر کیا ہے کہتے ہیں اس پر بھی یہ جب پہنچی تو یہ سارے مسائل اسی پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ نجس نہیں ہوں گے. اللہ کہہ کے انہوں نے بات ایک کر دی کہ اللہ ان یظہر، مگر یہ کہ ظاہر ہو جائے اثرھا فیہ، اس کپڑے میں اس لباس میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا. اگر اثر ظاہر نہیں ہوا تو یہ ساری جو پچھلی مثالیں کہتے ہیں یہ اثر نہ ظاہر ہونے والی ہیں، اور اگر اثر ظاہر ہو جائے گا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب اثر ظاہر نہیں ہوا تو پھر یہ ناپاک نہیں ہوں گے. اب آگے دو طرح کی مزید نجاستوں کے مسائل بیان کریں گے. ایک تو ہے کہ نظر آنے والی، ٹھیک ہے، نظر آنے والی دکھائی دینے والی نجاست، تو اس کے لیے لفظ ہے نجاست مرئیہ، اور جو نہیں آتی نظر اس کو کیا کہتے ہیں نجاست غیر مرئیہ. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے مسائل اور کچھ آگے دیگر پھر ضمناً مسائل آئیں گے. تو آئیے وَيُطَهِّرُ، اور پاک ہو جاتی ہے، متنجس نجاست، نجاست پاک ہو جاتی ہے، بنجاست مرئیۃ، جو نجاست مرئیہ ہو تو کیسے پاک ہوتی ہے، کہتے ہیں بزوال عینھا، بعینہ، یعنی وہ جو چیز لگی ہے، نجاست لگی ہے جس پر بھی لگی ہے، اب خواہ وہ بدن پر لگی ہو یا کسی کپڑے پر لگی ہو یا جہاں پر بھی لگی ہو، تو بعینہ اس چیز کو آپ نے مطلب اتار دیا ہے دھونے وغیرہ کے ساتھ، تو چاہے آپ نے ایک مرتبہ دھویا ہے، آپ نے ایک مرتبہ پانی ڈالا، کوئی عمل اس پر کیا اور وہ اتر گئی ہے، تو کہتے ہیں وہ آپ کا کام صحیح ہو جائے گا. وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، یعنی اگرچہ صحیح قول کے مطابق ایک مرتبہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے پانی وغیرہ کے ذریعے تو وہ درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پاک ہو جائے گی. اب اس پر اگر اثر رہ گیا ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں وَلَا يَضُرُّ بَقَاؤُ، کہتے ہیں نقصان نہیں دیتا، وَلَا يَضُرُّ بَقَاؤُ آثَارٍ، اثر کا باقی رہنا نقصان نہیں دیتا. اثر مطلب کا لون، ٹھیک ہے، جیسا کہ رنگ اور ریحن، ٹھیک ہے، یا اس کی بو آ رہی ہے تو یہ اس کا نقصان نہیں دیتا. کب کہتے ہیں شک کا زوال ہو، جب کہ اس کا جو زائل کرنا، اس کو ہٹانا، یعنی بو کو بھی ہٹانا، اس کا رنگ بھی جو نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت اس کو ہٹانا یہ مشقت میں ڈالتا ہو، مشکل ہو، تو پھر کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھا نجاست مرئیہ، دکھائی دینے والی جو نجاست ہے اس کا مسئلہ. اب جو اس کا برعکس ہے یعنی غیر مرئیہ، کہتے ہیں وغیر المرئیتی، جو نجاست غیر مرئیہ ہے تو وہ کیسے صاف ہوگی، کہتے ہیں بغسلھا ثلاثاً، 3 مرتبہ اس کو دھونے کے ساتھ، والعصری، اور ساتھ میں نچوڑنا پڑے گا، کل مرۃ، ہر مرتبہ اس کو نچوڑنا ہے اور دھونا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 مرتبہ یہ وجوبی طور پر ہوگا نا، حاشیے میں دیکھیں، اور 7 مرتبہ اگر کریں گے مثال کے طور پر کتے کی نجاست وغیرہ ہے تو پھر کہتے ہیں استحباباً ندباً، یہ 7 مرتبہ ہوگا، یہ اختلاف سے نکلنے کے لیے. بہرحال 3 مرتبہ انہوں نے متن کے اندر بیان کیا. تو یہ نجاست غیر مرئیہ کی بات ہوئی. آگے ضمناً کہتے ہیں نجاست جو صاف ہوتی ہے کپڑے سے، وَتُطَهِّرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، بدن اور کپڑے سے نجاست کا جو ہٹانا، اس کو پاک ہونا، کہتے ہیں کس کس چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں بالماء، پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو عام مشہور ہے پانی کے ساتھ، اور کس کے ساتھ کہتے ہیں وَبِكُلِّ مَائِن، ہر اس مائع کی چیز کے ساتھ، مزیل، جو ایسی صلاحیت رکھتی ہو کہ اس کو زائل کر دے، ہٹا دے، نجاست کو دور کر دے، ہٹانے کی اس کے اندر طاقت ہو. اب وہ کی مثالیں کیا ہیں، کہتے ہیں کالخلی، جیسے سرکہ، وماء الورد، اور پھول کا پانی، ویطہر، اور پاک ہو جاتا ہے، الخف، موزہ، موزہ پاک ہوتا ہے، ونحوہ، اور اس کی مثل دیگر چیزیں، بالدل کی، رگڑنے کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ ان کو رگڑیں تو من نجاست لہا جرم، یعنی جن کی جرم بنتی ہے، ایک سطح، ایک جسم بن جاتا ہے، طے بن جاتی ہے، تو ایسی نجاست کہتے ہیں اگر اس کی مثل یعنی موزے وغیرہ کی مثل چیزوں پر لگ جاتی ہے تو اس کو اچھی طرح رگڑ دیں گے، اس کو کھرچ دیں گے تو یہ آپ کی مطلب نجاست ہٹ جائے گی، درست ہو جائے گی. ولو کانت رطبۃ، کہتے ہیں اگرچہ وہ تر ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ اتار رہے ہیں اس طرح، اس صورت میں، تو پھر بھی کہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ درست ہو جائے گا، پاک ہو جائے گی. آگے کہتے ہیں وَيَطْهُرُ السَّيْفُ، سیف تلوار. ٹھیک ہے، سیف تلوار جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، وَنَحْوُهُ، اور اس کی مثل جو دیگر اوزار وغیرہ ہوں، کیسے، کہتے ہیں بالمسح، اس کو پونچھنے کے ساتھ، جیسے نا مسح کرنا، پونچھنا، تو پونچھنے کے ساتھ اس کو اچھی طرح آپ نے پونچھ دیا ہے تو بھی وہ پاک ہو جائے گی. وَإِذَا ذَهَبَ آثَارُ نَجَاسَتِ، کہتے ہیں جب نجاست کا اثر ظاہر چلا جائے، ٹھیک ہے، چلا جائے، عَنِ الْأَرْضِ، زمین سے، ٹھیک ہے، زمین پر نجاست وغیرہ تھی اور وہ چلی گئی ہے، وجفت، اور وہ خشک ہو گئی ہے، جازت الصلاۃ علیہا دون التیمم منہا،
کہتے ہیں اس جگہ پہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہو جائے گی، لیکن وہاں پر تیمم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی حاشیے میں انہوں نے تھوڑی وضاحت کی ہے کہ تیمم نہیں کر سکتے، یہ اس صورت میں ہے اذا جفت بالشمس او الہوائی، جبکہ یہ سورج یا ہوا وغیرہ کے ذریعے مطلب یہ پاک مطلب یہ مطلب زائل ہوئی ہو، اور اگر اس کو جلایا وغیرہ گیا اس جگہ کو یا اچھی طرح مطلب پاک کر لیا گیا تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَيَطْهُرُ اور پاک ہو جاتی ہے مَا بِهَا مِن شَجَرٍ وَقَلْءٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهِ، کہتے ہیں یہ خشک ہونے کے ساتھ مثال کے طور پر ایسی جگہ پر مطلب درخت اگایا، ٹھیک ہے، جہاں پر نجاست وغیرہ تھی خشک ہوگی وہاں پر، اب وہاں پر درخت اگتا ہے، گھاس اگتی ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پاک رہے گی۔ آگے کہتے ہیں وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ نجاست پاک ہو جاتی ہے، کیسے؟ استحالت عینها، مطلب اس کی جو حالت ہے اس کا جو عین ہے وہ استحالت یعنی چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں سارت ملحن، مطلب نجاست تھی وہ پڑی ایسی جگہ پر پڑی رہی کہ اس کی جو جنس تھی وہ چینج ہوگی، پہلے نجاست تھی تو پھر کیا ہو گیا؟ ملحن، وہ نمک بن گیا، ٹھیک ہے۔ او یا پھر کہتے ہیں احترقت بالناری، یعنی وہ پڑی آگ میں جل گئی تو نجاست کا کوئی اور چیز بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے قاعدہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت بدلنے سے اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انگور کا رس ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو مزید جب اس پر عمل جب کیا جاتا ہے تو شراب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح پھر شراب سے دوبارہ اور چیز بن جاتی ہے، تو جس پر حقیقت جب چینج ہو جاتی ہے تو اس پر پھر احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی جو عین تھی، اس کی عین حالت تھی، اصل حالت تھی، تو جب وہ چینج ہوگی نجاست کی اور کوئی نمک کبھی نمک بن گئی، ٹھیک ہے، تو کبھی کوئی اور بن گئی، تو پھر اس کا حکم بھی وہی ہو جائے گا جو وہ بدن بن جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُ، جب منی خشک ہو جائے، کہتے ہیں بِفَرْقِهِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، بدن یا کپڑے سے اس کو کھرچ دیا آپ نے تو وہ مطلب اس سے بھی پاک ہو جائے گا۔ وَيَطْهُرُ الرَّطَبُ بِغَسْلِهِ، اور اگر تر ہو تو پھر اس کو دھونے کے ساتھ ہی پاک ہوگی، ٹھیک ہے، خشک ہے تو پھر کھرچنے سے، اور تار ہے تو پھر دھونے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے نجاست کے مسائل۔